السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا تدریسی سلسلہ نمبر 26 ہے جی، اور اس کے ساتھ تاریخ 15 ستمبر 2020 ڈائری آج کی ہماری ہوگی جہاد پڑھائی، سوال نمبر 1 اور 2 کریں گے، اور اس کے ساتھ پڑھائی کریں گے۔ اور اب ہم پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ جہاد کے لفظی معنی ہے کسی کام کے لیے کوشش، محنت کرنا اور اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے اپنی ساری طاقت لگا دینا۔ مسلمان کا یہ جہاد کسی اور مقصد کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے ہوتا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر پوری طرح عمل کرنے اور اسے دوسرے بندوں تک پہنچانے کے لیے وہ سب کچھ کر ڈالا جائے جو انسان کے بس میں ہے، اور اپنی پوری قوتیں اس مقصد کے حصول میں لگا دی جائیں۔ جو شخص جہاد میں حصہ لیتا ہے اسے مجاہد کہتے ہیں۔ یہ تو جہاد کی ڈیفینیشن تھی۔ جہاد فرض کس انسان پہ ہے؟ جہاد میں ایک مسلمان اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیت اور بالآخر اپنی جان کی دین کی حفاظت اور سربلندی کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ بظاہر یہ جہاد ایک ناگوار بات لگتی ہے۔ ظاہر بات ہے جب اپنا گھر بار چھوڑ کے، سارا کچھ چھوڑ کے جو ہے وہ انسان چلا جاتا ہے، تو ظاہری طور پہ یا معاشی طور پہ یہ دیکھا جائے تو یہ بڑا ناگوار کام ہے، لیکن اگر اللہ کی رضا دیکھی جائے تو اس سے بہترین کام دین میں ہے ہی کوئی نہیں۔ لیکن یہ تم پر لازم قرار دے دی گئی ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے، نیز ارشاد فرمایا کہ پوری طرح اللہ کے دین اور اس کی فرما برداری کی راہ ہموار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ فتنہ کی حالت ختم ہو جائے۔ اور فتنہ کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے راستے میں روڑے اٹکائے جائیں، لوگوں کو اسلام کی پیروی کا حق نہ دیا جائے اور انہیں اپنے حقیقی مالک کی بندگی سے روکا جائے۔ یہ ایسا ظلم ہے جس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ یہ قتل سے بھی بڑا ظلم ہے، کیونکہ قتل کے ذریعے انسان کو محض چند روز زندگی سے محروم کیا جاتا ہے، لیکن اگر کسی کو اطاعت الہی سے روکا جائے اور پروردگار حقیقی کا بندہ بننے کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اصل زندگی تباہ کر دی گئی ہے اور اسے آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کی بے پایہ نعمتوں سے محروم کر دیا گیا، بے شمار نعمتوں سے محروم کر دیا گیا ہے۔ کہ اگر کسی کو جہاد سے روکا جائے کہ وہ جہاد نہ کرے، لوگوں کو اس طرح جو دین کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں ان سے نہ منع کیا جائے، تو مطلب اس نے اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ ضائع کر دیا ہے۔ جہاد کے مقاصد، مسلح جہاد کے سلسلے میں یہ بات ذہن نشین رہے کہ اس کی اجازت ان 2 مقاصد کے لیے دی گئی ہے: اپنے دفاع اور حفاظت کے لیے، یعنی جب کوئی دوسرا آپ پر حملہ کرے تو اپنے دین اور اسلامی ریاست کی حفاظت کے لیے ہتھیار اٹھائے جائیں۔ فتنہ دفع کرنا، یعنی جب انسان پر ظلم کیا جائے، اللہ کے بندوں کو اپنے بنائے ہوئے قوانین کو غلامی پر مجبور کیا جائے، بندوں تک ان کے مال کے حقیقی کا دین نہ پہنچنے دیا جائے اور دعوت دین کے قانونی راستے بند کر دیے جائیں، تو برائی، زیادتی اور فتنے کو ختم کرنے کے لیے طاقت استعمال کی جائے۔ اس طرح اگر کہیں مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہو تو انہیں ظالموں کے پنجے سے نجات دلانے کے لیے بھی جہاد ضروری ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے کس مردوں، عورتوں اور بچوں کی حمایت میں نہیں لڑتے جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں، اور اپنے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں ظالموں کی اس بستی سے نکال دیں اور ہمارے لیے اپنے ہاں سے کوئی حامی و مددگار بھیج۔ یہ تو جہاد کا مقصد تھا کہ اگر جہاد کیا جائے تو کس مقصد کے لیے کیا جائے، اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ اب شہید کا مقام کیا ہے؟ جو شخص اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا جان دے اسے شہید کہتے ہیں، اور اسلام میں شہید کا درجہ اس قدر بلند ہے کہ اسے مردہ کہنے کی اجازت نہیں، بلکہ فرمایا گیا ہے کہ وہ زندہ ہے اور اپنے پروردگار کے پاس سے رزق پا رہا ہے۔ یہ شہید کا مقام بتایا گیا ہے۔ البتہ تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں۔ جہاد کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مالی قربانی کی بھی ضرورت ہے۔ اسے اسلام نے مالی جہاد قرار دیا ہے۔ جو لوگ جہاد میں شامل ہونے کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں، ان کے گھر والوں کی دیکھ بھال بھی ضروری ہے۔ کسی بھی مشکل وقت میں ان کی مدد کی جائے، ان کے مسائل حل کیے جائیں اور ان کی جان و مال، عزت اور جائیداد کی حفاظت کی جائے۔ یہ جو شہید ہے اس کے گھر والوں کے لیے جو ضروری کام ہے یہ اس میں شامل ہے۔ جو خوش نصیب مسلمان جہاد میں شہادت کا مرتبہ حاصل کر لیں، ان کے خاندان کی دیکھ بھال تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ان کے گھر والوں کی کفالت، ان کے کھانے پینے، لباس، علاج اور مکان کا بندوبست کیا جائے، ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت اور تمام تعلیمی ضروریات کا انتظام کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی راہ میں کسی مجاہد کا سامان بہم پہنچایا یا اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کی اچھی خبر گیری کی، اس نے بھی جہاد میں حصہ لیا۔ یہاں تک ہماری پڑھائی ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے لانگ کوشچنس کرتے ہیں۔ جہاد، یہ اس کا فرسٹ کوشچن ہے جی، جہاد فی سبیل اللہ
کا مفہوم بیان کریں۔ جہاد کے لفظی معنی ہے کسی کام کے لیے کوشش، محنت کرنا اور مقصد تک پہنچنے کے لیے اپنی ساری طاقت لگا دینا۔ مسلمان کا یہ جہاد کسی اور مقصد کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی راضی کرنے کی غرض سے ہوتا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ یہ ہے کہ اللہ کے دین پر پوری طرح عمل کریں اور اسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے وہ سب کچھ کر ڈالا جائے جو انسان کے بس میں ہے، اور اپنی پوری قوتیں اس مقصد کے حصول کے لیے لگا دی جائیں۔ جو شخص جہاد میں اسے حصہ لیتا ہے اسے مجاہد کہتے ہیں۔ یہ ہمارا فرسٹ لانگ کوسچن ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ لانگ کوسچن دیکھتے ہیں۔ مسلح جہاد کے مقاصد بیان کریں۔ مسلح جہاد کے سلسلے میں یہ بات ذہن نشین رہے کہ اس کی اجازت دو مقاصد کے لیے دی گئی ہے، اپنے دفاع اور حفاظت کے لیے، یعنی جب کوئی دوسرا آپ پر حملہ کرے تو اپنے دین اور اسلامی ریاست کی حفاظت کے لیے ہتھیار اٹھائے جائیں۔ فتنہ دفع کرنے یعنی جب انسان پر ظلم کیا جائے، اللہ کے بندوں کو اپنے بنائے ہوئے قوانین کی غلامی پر مجبور کیا جائے، بندوں تک ان کے مالک حقیقی کا دین نہ پہنچنے دیا جائے اور دعوت دین کے قانونی راستے بند کر دیے جائیں، تو برائی، زیادتی اور فتنے کو ختم کرنے کے لیے طاقت استعمال کی جائے۔ اس طرح اگر کہیں مسلمانوں پر ظلم کیا جائے تو انہیں ظالموں کے پنجے سے نجات دلانے کے لیے بھی جہاد ضروری ہے۔ ارشاد الہی ہے، اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے کس مردوں، عورتوں اور بچوں کی حمایت میں نہیں لڑتے جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں، اور اپنے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں ظالموں کی اس بستی سے نکال اور ہمارے لیے اپنے ہاں سے کوئی حامی و مددگار بھیج۔ یہ ہمارا سیکنڈ کوسچن تھا۔ آپ لوگ اس کا فرسٹ اور سیکنڈ کوسچن اور اس کے ساتھ جو ہم نے نصف اس کی پڑھائی کی ہے یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے۔ باقی نیکسٹ جو ہے وہ کل ہم انشاءاللہ کلاس میں کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔